نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے بھی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہنا، سچ سنا، سچ عمل کرنا، سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور انہاں ہوتے انہاں دی روح دے مطابق قلب اور عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے سلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے خلیج منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلب ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہنا اور قلب تاب اور اپنی سونی پاک جائے ڈوبا رہنا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمرن دے ویدے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رب و نسل مذہب مل دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواسے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامنے آئیے درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور اجینا اللہ والے وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کراں گے۔ قرآن کریم کی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوئی، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک جے اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی، اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور یا دوستی لاؤن دا یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل گئے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق روح دے مطابق قرآن و سنت دے عمل کیتا، سچی توبہ کیتی، پھر میرے دوست سچے صحیح اور عقیدہ علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہاں کو تعلیم و روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں دے زیر نگرانی یہ روحانی سفر کیتا اور خوب ریاضت و مجاہدات کر کے اپنے اندر نورانی کیتا، انہاں دی روح باطن سیر و پرواز کردے ہیں میری بارگاہ تک انہیں رسائی حاصل کیتی، انہاں دی صدق سچائی دیکھی تو پھر میں انہاں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا کیتی۔ اے وہ میرے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر الدین السحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ دی خدمت عقد حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی کیتی اور آپ دی قدم بوسی دی دولت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء مشایخ و درویش آپ دی خدمت اقدس دے وچ حاضر سے گئے تے آپ نے اپنی زبان بارشو فرمایا کہ درویش انوار و اسرار واسطے حوصلہ جڑا وسیع چاہیے تاکہ دوست دے اسرار اندر قرار پھڑنا اور اندر مقام بناؤنا۔ اگر دوست دا ایک پیت بھی ظاہر کر دیتا جائے تے سر جڑا پیت جڑا برباد ہو جاندہ، جیویں کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ دا ہویا سگا، کیونکہ دوست دے پیت نے تے اس جڑا پیت انسان نو عالم انوار تجلی تو حاصل ہوئے انہوں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مشہور ہے کہ جڑا بادشاہاں دے پیت ظاہر کرے گا وہ دوسرے پیتاں دے لائق نہیں ہوندا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کیا درویش تمام اسرار الہی
تعداد دے وچ 70,000 نے جڑے ہر روز اولیاء اللہ دے دلاں تے عالم نورانی تو نازل ہوندے نے اور نیز انہاں دلاں تے جڑے انہاں اسرار نو تلاش کرن والے نے انہاں تے۔ لیکن ایک درویش اسرار الہی دا پہلا مقام یہ ہے کہ جدوں عاشق مولا دے اتے اسرار متجلہ ہوندے نے، اگر انہوں نے ایک ذرہ پر بھی باہر نکلے تو تمام جہان منور ہو جائے۔ تو پس اس راہ وچ صادق ہونا چاہیے تاکہ دوست دے سارے اسرار تو واقف ہو سکے اور ذرہ پر بھی انہوں نے ظاہر نہ کرے کسی بھی طرح۔ اگر پہلے ہی مقام تے پیزاد کر دے گا تو پھر بہت ہی کم حوصلہ ہوئے گا اور وہ دیگر پیتاں دے لائق نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مرج فرمایا کہ درویش مشائخ طبقات دے سلوک جو لکھیا کہ جدوں کسی آدمی نو پیت دی اطلاع دتی جاوے اور وہ دی طاقت نہ لیا سکے اور ظاہر کر دے، وہ دی وہی سزا ہے جڑی وہ شخص دی ہوندی ہے کہ جڑا بادشاہ دا پیت ظاہر کر دے نے۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسو اللہ نے تمام شیطانی پروگرامات چاہنے کر قرآن و سنت درود مطابق عمل کریے، خوب ریاضت و مجاہدات کریے کہ جدوں انسان دے تے اللہ رب العزت دے اسرار پیت منکشف ہون، جنہیں بھی بات نہیں کیفیات معاملات اللہ سونا ہیرے اتے ظاہر کرے اپنے عاشق دے اتے، تو انہیں چاہیے کدے بھی اللہ سونا دے پیت ظاہر نہ کرے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام دے اتے معجزات دا اظہار فرض ہے، اسی طرح اولیاء اللہ دے اتے اس روحانی احوال و کیفیات دا چھپونا جڑا باطنی پیتاں دا چھپونا فرض ہے، انہوں کدے بھی ظاہر نہ کرے، ورنہ اللہ سونا اپنی دوستی جو کر دے گا۔ تو سچے اللہ والے وہی نے جڑے اللہ سونا دے عطا کیتے باطنی پیتاں نوں چھپاؤندے نے، اور یہ اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ انہاں دا آخرت کو غم ہوئے گا۔ اسی بھی اگر اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں، اللہ سونے نے اپنا دوست بننا چاہنے ہیں تاکہ اللہ سونا سانو بھی اپنا دوست بنا لے، تو سانو چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے تمام پروگرامات الگ ہو جائے، اور اتنا الگ ہوئیے کوشش بھی کریے تے انہاں دا خیال نہ آوے، پھر نیس دی جمعیت دا کمال حاصل کریے کہ انہاں سب تو قلباً منہ موڑ کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود دے مطابق عمل کریے، تے پھر اللہ سونا دے دوست اولیاء اللہ سچے علماء مشائخ جڑے صحیح عقیدہ نے ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث نے حزب اللہ دے مجاہد نے متقی سرفروش بت شکن ہے بدعتاں رخصتاں تعویلاں استانی شیطانی استانہ دے دشمن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد اثار دے پیکر نے، انہاں دی خدمت حاضر ہوئی ہے، لیکن اس تو پہلے خواہشات لذات شہوات مال مشوری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فراڈ نشہ جوا بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی استانہ اللہ پاک دیاں نافرمانیاں جو قلباً نکل جائیے اور قرآن و سنت دے مطابق دی روح دے مطابق عمل کریے، پھر انہاں سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے، اور خوش قسمت اور شخص جنہوں نے سچے علماء مشائخ دی جڑے زندہ دل ہے مردہ نفس ہے انہاں دی زیارت صحبت اور خدمت دا موقع ملے، یہ نعمت صرف انہاں لوگوں نے ملے گی اور مل دی ہے جنہاں روزے لست
زبان دے نال نال دلوں بھی بلا کیا سی اور خدا مست ہو گئے سگے. لیکن روزے اللہ سے جڑے دنیا دہائیاں نعمتوں کے پیچھے دوڑ گئے سگے. اے عزلی بدبخت پور چشم بد قسمت لوگ ہیں جڑے دنیا وچ بھی آ کے دنیا ہی دی طرف لگے رہندے ہیں, دنیا تل بنے رہندے ہیں, شکل خلق جی مبتلا رہندے, شکل خلق کی طرف نہیں آندے. یا اپنے ہون یا پرائے ہونے انہاں جنیاں مرضی نصیحتاں کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوندا. اس لیے انہاں دے اندر ظلمت نہ پرے ہے, لتھڑے نے اپھنے ہوئے نے اندروں, اس لیے انہاں تے اثر نہیں ہوندا. اور اسی طرح کتے دی موت دنیا طلب وچ ہی مر کے مر جاندے نے, مردے ویلے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوندا, قبر وچ بھی اگ, اگے بھی جہنم, ذلت اور رسوائی انہاں دا مقدر ہوندا. اور یہ رستہ خود ہی نہ آپ چنیا. حالانکہ اللہ پاک دا بڑی محبت بڑی نگاہ ہر انسان نو دیکھ رہا کہ سچی توبہ کرے, واپس پلٹے, شیطانی پروگراموں سے نکل کے قرآن و سنت پہ عمل کرے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. تے سانو چاہیے انہاں سچے علماء مشائخ کو جو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے, انہاں کو توحید دی نوری, انہاں کاسی فیض حاصل کریے, انہاں کو نوری توجہات لئیے تاکہ اندر نورانی ہوئے, کیونکہ انہاں ہوتے ہر ویلے اللہ پاک دی افعالی صفاتی ذاتی روایات علی یاد برس دے رہندے نے. یہ سراپا ہی عمل قرآن ہوندے نے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کوئی ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بعد مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی قدایا نہ ہو تو کیا کہیے. ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو دیا حق نے انداز خسروانہ. اے اللہ والے نے جنہاں دے بارے ڈاکٹر صاحب فرماندے نے کہ انہاں کو اگر فیض لینا تے ادب دا طریقہ دسیا کہ فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے, حرف پریشانہ کا اہل نظر کے حضور. انہاں دی بارگاہ اقبال فرماندے ادب نہ حاضر ہو, من ادب لہ لا شریعت لہ, جنہوں ادب نہیں شریعت دی خبر نہیں. جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ رکھڑی شریف والے فرماندے ہیں بے ادبہ مقصود نہ حاصل, نہ درگاہ ٹوئی تے منزل تے مقصود تے پہنچیا نہ بعد ادب دے کوئی. جنہیں کچھ حاصل کیتا ادب نہ حاصل کیتا. تے سانو چاہیے انہاں دی بارگاہ ادب نہ حاضر ہوئی ہے اور انہاں تو سب کچھ قربان کر دیے, کیونکہ یہ لوگ اللہ پاک دی نگاہ خواہش ہوندے, انہاں کو بہن والا بھی اللہ سونے دی نگاہ خواہش آ جاندہ. اور دنیا چند دینا ویلا عارضی یا فن ہی ہے, بے وفا ہے, دغا باز ہے, خود غرض ہے, مطلب پرست ہے. انہاں کو خیر نہیں ہے دوبارہ دنیا تے آنی ہے, ساری دنیا اللہ پاک لپیٹ دینی, تو بنا دینی ہے. دنیا صرف نہ ہی رہ جانا, آخرت میں جا کے صرف گلاں ہی ہونگیاں کہ دنیا ادا دی ہوندی سگی. یہ ازمائش ہے دنیا, دنیا دارالعمل ہے, آخرت دارالحکمت ہے. اج موقع ساڑے کو کہ سچی توبہ کریے, عمل کریے, لکھیا نصیب دا ہر حال چ ملے گا. اپنے سارے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر دیے. تمام خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی خواہش نکل جائیے, سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائیے, ارادہ الہی بن جائیے, فعل الہی بن جائیے, تقدیر مولا بن جائیے. کدے بھی تقدیر نہ لڑن دی کوشش نہ کریے ورنہ تباہ برباد ہو جائیں گے. ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاری اور قلباً ذات مولا ہی ڈبے رہیے. نماز عشق نہیں تلیے, نہ قابل واپسی ارادے نہ اللہ طرف ودیے, عشق نگر سے داخل ہو گئے, قتل کا طرف ودیے تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے. تسانو چاہیے اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کری, انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے, اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے, یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کروائیے, انہوں ایکسیپٹ کر لیے, اپنے اندر انسٹال کر لیے تاکہ یہ توحیدی نور نسبت ساڑھے ہزار بات نہیں, ہر لہر دے اندر, ہر خلیے اندر, خلیے دے ہر ایٹم دے اندر, ایٹم دی ہر لہر دے اندر رچ بچ جائے تاکہ اندر ہر ظلماتی لہر چل جائے.
کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطہ کرن دی کوشش کرتی رہندی ہے. جب تک ظلماتی لہراں اندر نہیں جان گیا اندر نورانی نہیں ہوئے گا. تے پھر سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی یہ توحیدی نور نسبت حاصل کر کے تاکہ سارے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے. اسی بھی راہ مولا دے مسافر بن کے تلاش مولا لگی ہے جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے. ارے ہے چرخی نیلی فام سے منظر تیری ستارے جس کی گردِ راہوں وہ کارواں تو ہے. ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. تسان جائید اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مسلم ریاضت مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے کیونکہ ولایت دا بوا خلا نبوت دا بند ہو چکے تے ولایت دا ابتدائی اگر اپنے اندر نورانی کریے روح و باطن پرواز دے قابل کریے. لیکن نعمت عمل قرآن و سنت دوا مقلب ذکر حضور نہ ملنی ہے تے باطن سے پرواز کر دیا ہے. اولیاء اللہ دی بات نہیں محفلہ شریف ہو ہوئے روح دیکھے نظارے لوح محفوظ دا مطالعہ کرے عالم برزخ عالم مثال عالم ملکوت جبروت لاہوتیاں سیرا کرے اور روح سیر کر دیا ہے حقیقت صلوات تک سیر قدمی کرے سیر روئی کرے اس تو کہ سیر نظری ہے جڑی ہمیشہ جاری رہنی ہے. تے روح عشق مولانا سرشار ہو گئے جو قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا شد حبا للہ. مسلمان ہو رہے رب سونے جنون عشق کر دے ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف یہ روح اللہ طرف دوڑ دی ہے. اور باتوں سے پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کر دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد نہ حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے کہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. لیکن نعمت اللہ رب العزت نے تائیں دینی اگر اسی قرآن سنت عمل کریں. قرآن اللہ پاک دا آخری کلام آخری پیغام تمام نسل انسانی و تمام جن واسطے. اور اسی قرآن کریم کے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا اسی قرآن میں ہو تازہ مرد مسلمان اللہ کر تجھ کو عطا جدت کردار وہ زمانے میں مزد سے مسلمان ہوگا تم خار ہوئے تارگے قرآن ہوگا. قرآن کریم دنیا جہان دے علمہ دا خزانیہ دا بہت بڑا سمندر ہے. پھر قرآن پاک ہی ہر طرح دی ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں فراہماں عروج دا نسخہ کیمیا جب تک مسلم امہ قرآن تے عمل کر دی رہی عروج حاصل کر دی جویں قرآن تو دور ہوئی زوال دا شکار ہو گئی. ہن الحمدللہ پھر اسلام دے اتے اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو گئی ہے اور قرآن کریم دی اہمیت نو امت سمجھنے لگ پئی ہے. تے سانوں چاہیے قرآن و سنت دی روشنی چ اگے ودھیے اور اس پیغام نو اللہ سن دے پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے کیونکہ قرآن و سنت دے اندر موجود ہے کہ اللہ سن دے اس پیغام نو دنیا دے ہر گھر سے داخل ہونا ہر انسان تک پہنچنا ہر حال اور پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ ہونا اور یہ قرآن دا نظام نافذ ہونا ہے نظام مصطفیٰ نافذ ہونا ہے. اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما. نفس شیطان دنیا نے دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں
دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں جنہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی اشعار کی ناخوش اندیشی قرآن کو وزید چاہے تفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق یہ نہ گمراہ فرقیں تو دور ہو گیا اور 2 نمبر غیر شرف افلاطونی بابے ہم دے پروگرامہ تو بھی الگ ہو جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی ہے یاری سلطانی بھی ہے یاری لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں کہ دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرے نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اچڑیوں کا نشیمن یہ نہ 2 نمبر افلاطونی بابیاں تو دور ہوئی سمجھ چاہیے اللہ سو نفشادان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے در موجود ہیں گدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ اللہ سنے منصوبے ناکام فرما قرآن سے اسلام و غلبہ عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ